أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ مسافر ڈوب جائیں؟ یہ آپ نے بڑی خطرناک بات کی. خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کیجیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر جان کے بدلے کے مار ڈالا، یہ آپ نے بڑی بری بات کی. خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. پھر دونوں آگے چلے
یہاں تک کہ جب وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے محنت کا کچھ معاوضہ لیتے۔ خضر نے کہا کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے، ہاں جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی حقیقت تم کو بتائے دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے آگے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ایماندار تھے، تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کر کے ان کو عاجز نہ کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور لڑکا عطا فرمائے جو پاکیزگی یعنی دینداری میں بہتر اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان کا باپ جو مر گیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی تھی، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكاء وكان بعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
اور اے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں حکومت دی تھی اور اس کو ہر قسم کا کافی سامان دیا تھا، چنانچہ اس نے ایک دفعہ سفر کا سامان کیا اور مغرب کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو سورج اس کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس موقع پر اس نے قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر اور بدعملی کر کے ظلم کرے گا اسے ہم ضرور سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اپنے معاملے میں بھی اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا اور مشرق کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کے موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نکلتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا سامان کیا اور تیسری مہم پر نکلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ رہتے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں نے اپنی زبان میں کہا ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مال میرے قبضے میں دیا ہے وہ بہت اچھا اور کافی ہے، مگر تم قوت بازو سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ چنانچہ کام شروع ہوا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب دھونک کر آگ کی طرح لال کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر انڈیل دوں۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم یاجوج و ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد یعنی ہماری نشانیوں سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوشش برباد ہو گئی اور وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا، تو اس وجہ سے ان کے سارے کام اکارت گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی، یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کی مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے پروردگار کی باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود برحق وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد۔ اے پیغمبر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو طبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار بڑھاپے کے سبب سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے پروردگار اس سے پہلے کبھی میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں،
और मेरी बीवी बांझ है, तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा तो जो मेरा और याकूब के खानदान का वारिस बने, और ऐ मेरे परवरदिगार उसे पसंदीदा बना। ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या है। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स नहीं बनाया। ज़करिया ने कहा कि ऐ परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुँच गया हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे लिए ये बात आसान है और पहले तुमको पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तुम कुछ चीज न थे। ज़करिया ने कहा कि ऐ परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ने फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही व सालिम रहते हुए 3 रात 3 लोगों से बात न कर सकोगे। फिर ज़करिया हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। ऐ याह्या, किताब इलाही को मजबूती से पकड़ो, और हमने इनको लड़कपन ही में दानाई बख्शी थी और अपने पास से नर्म दिली और पाकीज़गी अता फरमाई थी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर अल्लाह का सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वो वफात पाए और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। वज़कुर फिल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्यन फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनक इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुव अलय्य हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतन मिन्ना वकान अम्रन मक़दिय्या फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या फअजाअहा المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اور اے پیغمبر کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جبکہ وہ گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں چلی گئیں جو مشرق کی جانب تھا. پھر انہوں نے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. مریم نے کہا میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا. اس نے کہا کہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہاں آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. تو مریم نے تعجب سے کہا کہ بھلا میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں. فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے اسی طرح پیدا کریں گے تاکہ اسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے قدرت کی ایک نشانی اور باعث رحمت بنا دیں اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے پا چکا. تو مریم اس ہونے والے بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر درد ذا کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایسی نیز تو نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ آتی. پھر فرشتے نے ان کو نیچے سے یعنی نخلستان کے نشیب سے پکارا اور کہا کہ غمگین نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر کسی آدمی کو دیکھو جو پوچھ گچھ کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی. پھر مریم اس لڑکے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں. انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ تو تو نے بہت برا کام کیا. اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدچلن تھی. اس پر مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا بھلا ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں. بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور اس نے مجھے بابرکت بنایا خواہ میں کہیں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں یہ کام کرتا رہوں اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. لوگوں یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وہ پاک ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. مگر پھر بھی مختلف گروہوں نے اس بارے میں آپس میں اختلاف کیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے حاضر ہونے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے. جس دن ہمارے سامنے آئیں گے اس دن وہ کیسے کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے. مگر یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے. اور اے پیغمبر ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور افسوس کہ آج وہ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. آخر کار ہم ہی زمین کے اور اس پر بسنے والوں کے وارث اور مالک ہوں گے اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا اور اے پیغمبر کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو بلا شبہ وہ بڑے سچے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہے اے میرے باپ بلا شبہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو تمہیں نہیں ملا بس میری پیروی کرو میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا اے میرے باپ شیطان کی پوجا مت کرو بلا شبہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آ پڑے تو تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دوں گا اور ایک مدت یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے کہا کہ تم پر سلام ہو میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بلا شبہ وہ مجھ پر مہربان ہے اور میں تم لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب سے کنارہ کرتا ہوں اور علیحدہ ہو کر اطمینان سے اپنے پروردگار کی عبادت کروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنایا اور سب کو ہم نے اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا اور آئندہ نسلوں میں ان کا ذکر خیر بلند کیا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی باتیں کرنے کے لیے ان کو نزدیک بلایا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اے پیغمبر اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بلا شبہ وہ بڑے سچے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور برباد کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، بس یہ گمراہی کے نتیجے کو پالیں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور نیک کام کرتا رہا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمیشگی کی جنت جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کیا ہے، بلا شبہ اس کا وعدہ ضرور سامنے آنے والا ہے۔ اس جنت میں جتنی سلام جنتی سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور وہاں صبح و شام ان کا رزق برابر ان کو ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، اور ہم یعنی فرشتے تمہارے پروردگار کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام ہم صفت جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا
ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو دوزخ کے گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چن چن کر الگ کر لیں گے۔ اور جو خدا رحمان سے سخت سرکشی کیا کرتے تھے، پھر دیکھو ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر سے گزرنے والا نہ ہو، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے اور طے شدہ امر ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل بڑا چھوڑ دیں گے۔ اور دیکھو جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ منکر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے بہتر اور محفلیں کس کی اچھی ہیں؟ اور دیکھو ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان اور نمود میں ان سے کہیں اچھی تھیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے تو خدائے رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس بات کو دیکھ لیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب یا قیامت کی گھڑی، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پر ہوں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور جو نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہا کہ یقیناً مجھ کو آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدائے رحمان کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا یہ جو کچھ کہتا ہے ان قریب ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بہت زیادہ کر دیں گے، اور جن چیزوں کا یہ دعویٰ کرتا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ تو قیامت کے دن ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بلا شبہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے حضور میں مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہاتھ لے جائیں گے۔ اس دن لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر ہاں وہی جس نے خدائے رحمان سے عہد لیا ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بہت ہی بری بات زبان پر لائے۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ انہوں نے خدائے رحمان کی طرف بیٹا منسوب کیا، حالانکہ خدائے رحمان کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب بندے بن کر اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے انہیں گھیر رکھا ہے اور اپنے علم سے ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور جھگڑا کرنے والے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنگ سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. وہ خدائے رحمان ہے جو عرش پر جلوہ فرما ہوا. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. اور اس کے علم کی شان یہ ہے کہ اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اور اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کے واقعے کی خبر پہنچی ہے جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا پتہ مجھ کو مل جائے. تو جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طوا کے مقدس میدان میں ہو اور میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. تو جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. بلا شبہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. میں چاہتا ہوں اس کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے. تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس پر یقین رکھنے سے روک دے اور تم ہلاک ہو جاؤ. اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. تو انہوں نے ڈال دیا. بس اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے. اور دیکھو تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو پھر نکالو، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر روشن اور چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تم کو دکھائیں. یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى موسیٰ نے کہا اے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم دونوں خوب کثرت سے تیری باقی بیان کریں اور خوب کثرت سے تیرا ذکر کریں بلا شبہ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کی گئی اور بلا شبہ ہم نے تو ایک دفعہ اور بھی اس سے پہلے تم پر احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اسے یعنی بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں ڈال دے بس دریا صندوق کو کنارے پر ڈال دے گا پھر اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے اور اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی تاکہ لوگ تم پر مہربان ہو اور تاکہ میرے سامنے پرورش پاؤ یہ قصہ اس وقت کا ہے جبکہ تمہاری بہن فرعون کے ہاں پہنچی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے پالے اور پرورش کرے تو اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور دیکھو تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر اے موسیٰ تم تقدیر سے یہاں آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے تو اب تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشان جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے یا زیادہ سرکشی دکھائے ارشاد ہوا کہ ڈرو نہیں بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بلا شبہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں تو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے
हम तेरे परवरदिगार की निशानी लेकर तेरे पास आए हैं, और उस शख्स के लिए सलामती है जो हिदायत की बात माने। बिलाशुबा हमारी तरफ ये वही की गई है कि अजाब उस शख्स पर होगा जो पैगाम हक को झुटलाए और उससे मुंह फेरे। जब वो फिरौन के पास गए तो उसने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल व सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। फिरौन ने कहा तो अगली कौमों का क्या हाल है? मूसा ने कहा, उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार ना गलती करता है और ना भूलता है। वो परवरदिगार वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श की तरह बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले और आसमान से पानी बरसाया। अल्लाह ने फरमाया, फिर इस पानी से हमने तरह तरह की पैदावार निकाली, बस तुम खुद भी खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ। बिलाशुबा इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा क़ाल अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिह्रिका या मूसा فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری مرتبہ تم کو نکالیں گے. اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اچھا ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر دو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. موسیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ اس دن لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں. غرض یہ سن کر فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے کے لیے میدان میں آیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس تم پر، دیکھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب بھیج کر تمہیں نیست و نابود کر دے. اور یاد رکھو جس نے جھوٹی تہمت لگائی وہ نامراد ہوا. یہ سن کر وہ جادوگر اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور چپکے مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے باہر کریں اور تمہارے عمدہ طریقے کو مٹا دیں. تو تم اپنے سارے داؤ اکٹھے کر لو، پھر صفیں درست کر کے مقابلے میں آؤ اور یاد رکھو جو آج غالب رہا وہی کامیاب ہوا. انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے لاٹھی ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. جب انہوں نے کرتب دکھائے تو ان کے جادو کی وجہ سے اچانک موسیٰ کو ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں. اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. ہم نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب ہو. اور دیکھو جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس سب کو وہ نگل جائے گی. بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے محض جادو کا فریب ہے اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا. پھر ایسا ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. فرعون نے کہا کیوں؟ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے. بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجور کے تنوں پر سلی دوں گا اور اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہیں دیں گے بمقابلہ ان روشن دلیلوں کے جو ہمارے پاس آئی ہیں اور مقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا. تو تجھ کو جو کچھ کرنا ہو کر ڈال. بلا شبہ تو صرف اس دنیا کی زندگی ہی میں کچھ کر سکتا ہے. بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا ہے اسے بھی بخش دے. اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بلا شبہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ کیے گا. اور جو اس کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں پاک رہا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر نہ تو تم کو فرعون کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ پھر فرعون اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے چلا تو سمندر کی موجوں نے ان سب کو جس طرح ڈھانکنا تھا ڈھانک لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے یعنی تمہارے پیغمبر سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا اور وادی طیحہ میں ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بلا شبہ وہ ہلاک ہو گیا، اور بلا شبہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ موسیٰ نے کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم کو یہ مدت لمبی معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو؟ تو تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم قبطی قوم کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا کہ ایک قالب تھا جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. اور ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس بچڑے سے تو تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدائے رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو. انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم اس کی پرستش پر جمے رہیں گے. پھر موسیٰ نے کہا اے ہارون جب تم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ تو کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں تو اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا. پھر موسیٰ نے کہا سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو قالب میں ڈال دیا اور میرے دل نے اسی طرح یہ بات میرے لیے اچھی کر دکھائی. موسیٰ نے کہا کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا پھرے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا ہے، ہم اس کو جلا ڈالیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے. بلا شبہ تمہارا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اے پیغمبر اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک سرمایہ نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے. جو شخص اس سے منہ پھیرے گا یقیناً وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. ایسے لوگ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم پہلی حالت میں صرف 10 ہی دن رہے ہو، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے اچھے طریقے والا یعنی عقل مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی دن رہے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما اور اے پیغمبر لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا پھر ان کو یعنی زمین کو ہموار کر میدان کر دے گا جس میں تم نہ کسی دیکھو گے اور نہ اونچ نیچ اس دن سب لوگ ایک خدائی بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے اور اس کے سامنے کسی کا ٹیڑھا پن نہ رہے گا اور خدائے رحمان کے سامنے ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی تو تم کسکساہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اس دن سفارش کچھ کام نہ دے گی مگر ہاں اس شخص کی شفاعت کام دے گی جس کو خدائے رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا اللہ سب کچھ جانتا اور لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس دن اس حیو و قیوم کے آگے سارے چہرے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد ہوگا اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور ایماندار بھی ہوگا تو اس کو نہ ناانصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ نقصان کا اور دیکھو اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کرے یا یہ قرآن ان کے لیے کچھ سمجھ پیدا کرے تو یاد رکھو اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے بڑا عالی شان ہے اور اے پیغمبر قرآن کی وحی تم پر نازل ہو چکنے سے پہلے تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مجھے اور زیادہ علم عطا فرما اور بلا شبہ ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا. پھر ہم نے کہا اے آدم بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ. بلا شبہ تمہارے لیے جنت میں یہ آرام ہے کہ تم اس میں بھی نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے اور بلا شبہ اس میں تم نہ پیاسے ہوگے اور نہ بھوک میں تپو گے. پھر شیطان نے ان کے یعنی آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس کو کبھی زوال نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا بس وہ راہ سے بھٹک گئے. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو رحمت سے ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم کر دیا. پھر حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو راہ سے بھٹکے گا اور نہ مصیبت میں پڑے گا اور جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا گیا ہے. اور دیکھو اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلا دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. اور یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر تک رہنے والا ہے. کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. اور اے پیغمبر اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی اور جزا و سزا کا وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان لوگوں پر بھی
ابھی عذاب لازم ہو جاتا. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو اور رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کیا کرو اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے لگ بھگ بھی تسبیح کیا کرو تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور زیب و زینت کی ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جن سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم نے کئی جماعتوں کو دے رکھا ہے تاکہ اس حال میں رکھ کر ہم ان کو آزمائیں. اور تمہارے پروردگار کا عطیہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ. ہم تم سے روزی کے طالب نہیں بلکہ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے. ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں کی روشن نشانی نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو قرآن نازل کرنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف ایک پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے کلام اور احکام کی پیروی کرتے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہاں ہر ایک انتظار کرنے والا ہے تو تم بھی انتظار کرو. ان قریب تم جان لو گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود تک پہنچ گیا. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.